کہ ہم لوگ پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کے بعد وضو کر لیتے ہیں، تو جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے پیشاب کا قطرہ باہر نکل آیا۔ بار بار ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ پروگرام آپ کے سوالوں کا جواب۔ اس پروگرام میں ان لوگوں کا سوال کا جواب دیا جاتا ہے جو لوگ یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے میرے پاس سوال درج کراتے ہیں۔ آپ بھی چاہیں تو ہم سے کوئی دینی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا۔ آج کے پروگرام میں بہت اہم معلومات ہے، ویڈیو کے آخر تک آپ بنے رہیں۔ انشاءاللہ نماز کے متعلق بہت ساری جانکاریاں آپ کے لیے موجود ہے۔ چلے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلا سوال جو ہم شامل کرتے ہیں، خیر النساء انکولا کرناٹک سے یہ سوال کرتی ہیں، مولانا صاحب یہ بتائیں کہ نماز کے کتنے شرائط ہیں اور اس کی تفصیل کیا کیا ہے؟ میری بہن، اگر نماز کی شرائط کی پوری تفصیل بیان کی جائے تو کم سے کم کئی گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن آپ نے چونکہ ایک اہم سوال کیا ہے تو میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ نماز کی 6 شرائط کی مختصراً تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ اس بہانے ہمارے جتنے ناظرین ہیں تمام لوگوں کو نماز کے متعلق بہت ساری جانکاریاں حاصل ہو جائے۔ نماز کے 6 شرائط ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ پہلی شرط ہے طہارت، یعنی نمازی کا بدن اور کپڑا اور جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمازی کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے، اور جس جگہ وہ نماز پڑھتا ہو یا پڑھتی ہوں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی چھپانا، جسم کو چھپانا۔ مردوں کے لیے نابی سے گھٹنے تک جسم کو چھپانا شرط ہے۔ بعض ہمارے نوجوان لڑکے پینٹ اس طرح سے پہنتے ہیں، ڈھیلی ڈھالی پینٹ، کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے ان کی کمر کے نیچے والی ہڈی دکھائی دیتی ہے۔ اس سے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو مردوں کو نابی سے لے کر گھٹنے تک چھپانا شرط ہے۔ عورتوں کو ہاتھ کی ہتھیلی، چہرہ اور پاؤں کا نیچے والا حصہ چھوڑ کر سارا بدن چھپانا فرض ہے۔ ہماری کوئی ماں بہن اگر اس طرح سے دوپٹہ پہنتی ہیں کہ ان کے سر کے بال دکھائی دیتی ہوں، یا دوپٹہ اتنا باریک اور پتلا ہے کہ بال کا رنگ دکھائی دیتا ہو، تو اس سے بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ یہاں ایک چیز بتا دوں کہ کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، کسی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، وہ بچھونے میں سویا ہوا ہے اور اسے قبلہ کی طرف کرنے والا آدمی کوئی موجود نہیں، اور وہ خود سے قبلہ کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتا، ایسی حالت میں اسے معلوم ہے کہ یہ نماز کا وقت ہم سے جا رہا ہے، تو وہ جس طرف منہ کر کے ہے اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے، اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے۔ مان لو کوئی ایسی جگہ آپ پہنچ گئے جہاں آپ کو قبلہ درست معلوم نہیں چل رہا ہے، کوئی بتانے والا موجود نہیں ہے، تو جس طرف آپ کا دل جمتا ہے تو اسی طرف آپ نماز پڑھ لیں گے۔ چوتھی شرط ہے وقت، یعنی ہر نماز کو ٹائم پہ پڑھنا، مقررہ وقت پہ ہر نماز کو پڑھنا، یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے۔ اگر ٹائم ختم ہو جائے تو وہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یہاں وقت کے بارے میں ذرا میں آپ کو تفصیلاً بتانا چاہوں گا۔ فجر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی سورج نکلنے تک فجر کا ٹائم رہتا ہے۔ ظہر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ زوال کا ٹائم ختم ہوتے ہی جب تک عصر کا ٹائم شروع نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک ظہر کا ٹائم رہتا ہے۔ عصر کا ٹائم، یعنی ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک عصر کا ٹائم رہتا ہے۔ لیکن یہ جو 20 منٹ کا جو مکروہ ٹائم ہوتا ہے، آپ اس دن اگر نماز نہیں پڑھ پائے ہیں تو آپ اس 20 منٹ کے اندر نماز ادا کر لیں گے، لیکن بار بار
یہ ارادہ کرنا، یہ بار بار یہ عادت بنا لینا کہ ہم آخری وقت میں ہی، یعنی مغرب کا ٹائم شروع ہونے میں 5-10 منٹ باقی ہو تبھی ہم عصر کی نماز پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ مغرب کا ٹائم کب سے کب تک رہتا ہے؟ مغرب کا ٹائم سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر عشاء کا ٹائم شروع ہونے تک یہ مغرب کا ٹائم رہتا ہے۔ اور ایک چیز آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، جتنا ٹائم فجر کا رہتا ہے اتنا ہی ٹائم مغرب کا بھی رہتا ہے، لیکن مغرب کی نماز سورج ڈوبنے سے لے کر 20 منٹ کے اندر تک پڑھ لینی چاہیے، یہ مستحب ٹائم ہے۔ اور مغرب کی نماز تاخیر سے، لیٹ سے پڑھنا علماء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ عشاء کا ٹائم کب سے کب تک رہتا ہے؟ مغرب کا ٹائم ختم ہوتے ہی عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور اس کا ٹائم سحری کے وقت تک رہتا ہے۔ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے یہ، لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا علماء نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اس لیے عشاء کی نماز آپ رات کے دوسرے حصے میں پڑھ لیں تو بہتر ہے، تیسرے حصے میں نہیں پڑھنی چاہیے، مکروہ قرار دیا ہے اتنی تاخیر کر کے نماز پڑھنا۔ 5ویں شرط ہے نیت، نماز کی نیت کرنا، یعنی کوئی بھی نماز آپ پڑھتے ہیں تو دل میں اس کا ارادہ کرنا، ضروری نہیں کہ آپ منہ سے نیت بولیں، دل میں جو آپ ارادہ کر لیتے ہیں وہی نماز کی نیت ہے، منہ سے کہنا ضروری نہیں ہے، چاہے آپ اردو میں نیت کریں یا آپ عربی میں نیت کریں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ اگر نیت منہ سے نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن دل میں مکمل ارادہ ہونی چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں۔ اور 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، مردوں کو یہاں تک کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور عورتوں کو سینے تک، یہ ہے 6ٹھی شرط۔ لفظ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، نماز شروع کرنے کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، ہمارے مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب رکوع میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ اکبر کر کے رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو فرسٹ میں ایک بار اللہ اکبر کہنی ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں جانا ہے، تب آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ تو یہ 6 شرطیں نماز کی تھی۔ امید ہے میری بہن کو اور آپ تمام لوگوں کو اس سے بہت ساری جانکاری حاصل ہوئی ہوگی۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ توفیق عالم کٹیہار بہار سے ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ہم لوگ پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کے بعد وضو کر لیتے ہیں، تو جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پیشاب کا قطرہ باہر نکل آیا۔ بار بار ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور بہت لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مہربانی کر کے آپ اس کا جواب دیں۔ دیکھیے جناب توفیق بھائی، یہ جو بار بار ہم کو شبہ لگتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ باہر نکل آیا، زندگی میں اگر پہلی بار آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ پھر سے وضو کر لیں اور نماز پڑھیں، لیکن بار بار آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان کی طرف سے ایسا ہوتا ہے، اس کی طرف آپ دھیان نہ دیں، آپ بالکل پاک و صاف رہیں گے اور پاک و صاف ہیں اور آپ کی نماز انشاءاللہ درست ہوگی۔ خالدہ قمر اورنگ آباد سے سوال کرتی ہیں، مولانا صاحب یہ بتائے کہ نماز کے لیے منہ سے نیت کرنا ضروری ہے؟ میری بہن، میں نے ابھی آپ کا سوال کا جواب تو پہلے دے دیا کہ منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ نور جہاں خاتون بھاگلپور سے یہ سوال کرتی ہیں، مولانا صاحب یہ بتائیں کہ بچہ اگر گدے میں پیشاب کر دے، گدا تو بہت بھاری بھرکم ہوتا ہے اور پیشاب کو گدا جذب کر لیتا ہے اپنے اندر، گدا کو ہم دھو بھی نہیں سکتے، تو یہ گدا کیا ہمیشہ کے لیے ناپاک رہے گا؟ جی میری بہن، یہ گدا ہمیشہ کے لیے ناپاک رہے گا اور یہ پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے کہ آپ اوپر کی چادر دھو دیں اور اس گدے کے اوپر چادر کو بچھائیں، اس گدے کے اوپر آپ بیٹھ کے قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، درود، تسبیح، تحلیل، ذکر، اذکار سارا کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اس گدے کے اوپر صرف آپ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا، مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ان کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے، یعنی شرٹ کو پین کے اندر گھسا کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو میرے بھائی صاحب، اس طرح سے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں کوئی مجبوری آپ کے ساتھ ہو تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی مجبوری اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اس طرح سے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، آپ ایسا نہ کریں ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ بھی اگر ہم سے چاہیں تو کوئی دینی سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا۔
آج کے لیے اتنا ہی. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.